السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ سیدہ بخاری اور آپ سب کو اپنے چینل تعلیم القرآن آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق نمبر 6 میں ہم نے لسان کے عنوان کا اختتام کیا تھا اور ہم نے لسان کے حروف اور مخارج کے بارے میں سیکھا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے اسباق کی مشق اچھے سے کی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 7 کی طرف، جس کا عنوان ہے مخارج الحروف کا چوتھا مقام۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 7 میں سیکھیں گے مخارج الحروف کے مقام نمبر 4 کے بارے میں، جس کا نام ہے شفتان، یعنی کچھ حروف کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ شفتان کے کل کتنے مخارج اور کل کتنے حروف ہیں، جو آپ اسکرین پہ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں۔ شفتان کے کل 4 حروف ہیں اور اس کے 2 مخارج ہیں، یعنی 4 حروف کی ادائیگی 2 جگہوں سے ہوتی ہے، اور وہ 4 حروف یہ ہیں با، فا، میم، واو۔ میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، با، فا، میم، واو۔ اب ہم شفتان کے مخارج کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ شفتان کے جو 4 حروف ہیں ان کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 1 جس کا حرف ہے فا، یہ اس کا ایک ہی مخرج ہے، ثنایا علیا یعنی اوپر کے دانت، یعنی اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نچلے ہونٹ سے جوڑیں تو فا حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، فا فا۔ اب ہم چلتے ہیں شفتان کے دوسرے مخرج کی طرف۔ دوسرے مخرج میں جو حروف آتے ہیں وہ آتے ہیں با، میم، واو۔ پہلے با اور میم کے بارے میں جان لیں۔ با اور میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں کو ملانے سے با اور میم حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور واو بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گولائی شکل میں لانا ہوتا ہے، جیسے واو واو۔ یہاں تک ہم نے مخارج الحروف کے چوتھے مقام کے بارے میں سیکھ لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف، مخارج الحروف کا 5واں مقام، جس کا نام ہے خشیوم۔ مخارج الحروف کا جو 5واں مقام ہے اور جو کہ آخری مقام ہے، خشیوم یعنی ناک کی بانس، اس کا ایک ہی مخرج ہے لیکن اس کے کوئی حروف نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے صرف جن حروف میں غنہ کی علامت پائی جائے وہ ناک کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے 2 حروف اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے 2 حروف میم پہ تشدید ہے اور نون پہ بھی تشدید ہے، یعنی میم مشدد اور نون مشدد، اور جن حروف میں غنہ کی علامت پائی جائے گی وہ ناک کے ذریعے سے وہ حروف ادا ہوں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے مخارج الحروف کے مقام نمبر 4 اور مقام نمبر 5 کے بارے میں پڑھا ہے۔ مقام نمبر 4 ہے شفتان، جسے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو، اور خشیوم یعنی ناک کا بانسا، جن حروف میں غنہ کی علامت پائی جائے گی وہ ناک کے ذریعے سے ادا ہوں گے۔ آج چونکہ ہم نے مخارج الحروف کا ایک مکمل ٹاپک ختم کر لیا ہے، جو ہم نے سبق نمبر میرے خیال سے سبق نمبر 2 سے شروع کیا تھا، کہ جس میں کل مخارج کی تعداد 17 تھی، اور یہ 17 مخارج 5 مقامات پر تقسیم کیے گئے تھے۔ تو آج کے سبق کا اختتام میں ایک حدیث پر کرنا چاہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ علم جو کہ ہمارے پاس امانتاً ہوتا ہے، اور ایسے علم سیکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جس سے دوسرے لوگوں کو محروم رکھا جائے، اس لیے ان اسباق کو آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس کار خیر سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔